پیش خدمت ہے عظیم شاعر مصنف کنور مہن سنگھ بیدی کی خودنوشت سوانح حیات یادوں کا جشن سے 70واں حصہ۔ اس حصے میں کنور صاحب نے اپنی اہلیہ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ پیش ہے۔ میری بیوی۔ خدا پر کچھ لکھنے کی طرح بیوی کے بارے میں لکھنا بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ خدا پر لکھنے میں خدشے کے امکانات کچھ کم ہو سکتے ہیں۔ خدا تو غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخش دینے والا ہے، مگر یہ صفات بیوی میں یکسر کم ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ میاں تو حشر کے دن ہم پر فیصلہ صادر کرے گا اور ہمیں بخشوانے والے ہمارے پیغمبر، اوتار، ولی اللہ سب موجود ہوں گے، لیکن بیوی برہم ہو جائے تو گھر میں آئے دن حشر بپا ہوتا ہے۔ یہاں خاوند کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود حقدار کو حق نہ دیا جائے تو یہ بھی انصاف نہیں۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں پوری دیانت کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرتا ہوں، ہرچہ بعد میری بیوی کے مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ میری بیوی مہاراجہ رنجیت سنگھ شیر پنجاب کے مشہور ترین جرنیل سردار ہری سنگھ تلوا کے پوتے کی پوتی ہیں۔ اس پس منظر کے بعد یہ بتا دینا کہ وہ ذرا سخت طبیعت کی ہیں کوئی حیرت انگیز انکشاف نہیں ہوگا۔ اس کی طبیعت کی سخت مزاجی تو کچھ وراثت میں ملی ہے اور کچھ اس کی مسلسل علالت سے۔ پچھلے 40 برس سے وہ آرتھرائٹس، ریومیٹزم، سلپ ڈسک اور معلوم نہیں اور کون کون سے اعضاء شکن امراض میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمہ وقت مستعد اور نگراں نظر آتی ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ گھر کے تمام ملازمین کو گھر کو سجانے اور صاف ستھرا رکھنے میں لگائے رکھتی ہے۔ کبھی کبھار جب میں کسی ملازم کو آواز دوں، اور میں آواز اس وقت دیتا ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ گھر کا تمام ضروری کام ختم ہو چکا ہے، تو بیوی فرماتی ہے کہ بس ایک ذرا کام رہ گیا ہے، کر لے تو آ جائے گا۔ ایک دن جب میں نے 2-3 بار ملازم کو آواز دی اور ہر بار بیوی نے یہی جواب دیا تو میں نے جھنجلا کر پوچھا کہ کون سا کام باقی رہ گیا ہے، تو وہ نہایت سنجیدگی سے بولی کہ بس کتے کی دم سیدھی کر رہا ہے، ہو گئی تو آ جائے گا۔ یہ میری بیوی کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اخراجات کا حساب کتاب رکھنا، جائیداد کا انتظام کرنا، سب اس کے حوالے ہیں، اور میں پوری زندگی کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کام میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر یہ کام میرے حوالے ہوتے تو میں آج فٹ پاتھ پر پڑا ہوتا۔ تقسیم وطن پر اس سارے بر صغیر میں کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جسے اتنا نقصان ہوا ہو جتنا ہمارے خاندان کا ہوا ہے۔ اسی زمانے میں میرے والد اور چچا صاحبان کی طرف کہ صرف اراضیات تئیں 30 کروڑ 10 لاکھ روپے کی مالیت کی تھیں، جو تمام کی تمام پاکستان میں رہ گئیں۔ ہمارے 4 آنے کی جائیداد بھی پاکستان سے باہر نہ تھی۔ ہم نے تقسیم کے بعد بالکل صفر سے کام شروع کیا، لیکن ہم سب بھائی ملازمت میں تھے، اور پھر کچھ اراضیات الاٹ بھی ہو گئیں، جن کی وجہ سے پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میری بیوی کے حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ شروع میں ہمارا کبھی کبھی آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا تھا، اور میں اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو، میں گرو نانک دیو جی کی اولاد ہوں، جن کو اگر کسی نے کوئی اذیت بھی پہنچائی تو انہوں نے اسے بخش دیا۔ میں نے بھی تمہیں سینکڑوں بار بخشا ہے، لیکن اب ہمارے درمیان صاف معاہدہ ہو جانا چاہیے کہ کون سا کام میرے سپرد ہوگا اور کون سا کام تم کرو گی۔ چنانچہ کچھ گفت و شنید کے بعد، جس میں میرے حصے میں شنید زیادہ تھی اور گفت کم تھی، یہ فیصلہ ہوا کہ تمام اہم کام میرے حوالے ہوں گے اور تمام معمولی کام میری بیوی کے سپرد کیے جائیں گے۔ چنانچہ میری بیوی نے اہم کاموں کی فہرست مجھے تھما دی، اور وہ یہ تھی کہ بین الاقوامی تنازعات کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا، عراق اور ایران کی جنگ ختم کرانے کی تجاویز پر غور کرنا، روس اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں تبصرہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اتنا تو ہوا کہ ہم دونوں آرام و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے ہیں، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ وہ تمام کام جو میں نے اپنے ذمے لیے تھے انہیں بھی اپنی بیوی کے سپرد کر دوں، تاکہ آئندہ زندگی کے مکمل امن و سکون سے بسر ہو۔ قصہ کوتا ہے، میرے گھر میں میری حیثیت وہ ہے جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے سامنے سول سرونٹ کی ہوتی ہے۔ حضرات، آپ کو یہ بھی ملاحظہ فرمانا ہوگا کہ میں نے اپنی بیوی کو صیغہ واحد میں مخاطب کیا ہے، یعنی ان کے
بجائے اس کی وغیرہ وغیرہ۔ خدا کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جاتا ہے، میں اپنی بیوی کو خدا کے برابر نہ صحیح لیکن کچھ کم ہی درجہ دیتا ہوں۔ لکھنا مزاحیہ مضمون کا۔ خدا جانے کیوں یہ خبر سب کے سر پر سوار ہو گیا ہے کہ آدمی شاعر ہے، ادیب ہو، نقاد ہو، مقرر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب تک مزاح کا کار نہ کہلائے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی خط کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر گریزاں کا بھروسہ نہیں، کیونکہ نہ ہم آج ہی ایک مضمون مزاحیہ لکھ ماریں۔ خیر اس فیصلے کی حد یہی تو کوئی غیر متوقع رکاوٹ پیش آنے کی امید نہ تھی، لیکن جب ذرا سنجیدگی سے غور کیا تو گاڑی رک گئی کہ آخر کس کی بھد اڑائیں گے۔ ہمیں تو سبھی بھلے چنگے لوگ نظر آتے ہیں، خواہ مخواہ کسی کی پگڑی کیوں اچھالی جائے۔ ذرا اور سنجیدگی سے غور کیا تو اس نتیجے پہنچے کہ کیوں نہ مزاح نگاروں پر ہی قلم کو اذن جولا نگاہی دی جائے۔ یہ طبقہ کسی کو نہیں بخشتا تو پھر اسے ہم سے رحم کی توقع کیوں ہو؟ چنانچہ عرض کرتا ہوں مزاح نگاروں کو بھی خدا بخشے کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلاً ساختہ، خود ساختہ، حواس باختہ، سزا یافتہ، برافروختہ، فروختہ۔ ساختہ مزاح نگار وہ ہوتے ہیں جنہیں بذلہ سنجی اور طنز و مزاح کاتب تقدیر کی جانب سے ودیت ہوتی ہے۔ ان کا دماغ اور قلم سادہ سے سادہ مضمون میں بھی رنگینیاں، رعنائیاں اور دلچسپیاں بھر دیتا ہے، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ بات یا یہ نکتہ جو انہوں نے نکالا ہے آج تک کسی کے علم میں تھا ہی نہیں۔ اگر یہ اصلاحی رویہ اختیار کر لیں تو سماج، ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی قسم کے مزاح نگاروں میں سب سے اول نام حضرت اکبر الہ آبادی کا ہے۔ اب خود ساختہ مزاح نگاروں کو ملاحظہ فرمائیے، یہ مزاح کار اکثر حاکمان باوقار، امراء و رؤساء میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے صاحب اختیار و زر حضرات کے ارد گرد ان کے چمچوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور ان کے سادہ سے سادہ جملے پر بھی وہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا سوجی ہے سرکار کو، خدا کی قسم لطف آ گیا سرکار کے اس جملے کا، کیا آوازیں بلند ہوتے ہیں۔ اکثر رسائل و جرائد ان حضرات کی تعریف فرما کر اشتہارات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حواس باختہ مزاح کار وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ علم نہیں اور نہ ہی کچھ پرواہ کہ ان کے منہ یا قلم سے نکلی ہوئی بات کس کی بھد اڑائے گی۔ وہ تو اندھیرے میں تیر چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ کسی کو زخمی کرے یا خالی جائے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور وہ متوقع موقع محل سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، نہ انہیں بزرگوں کا پاس، نہ صنف نازک کا احترام، نہ کسی کی عزت و آبرو کا خیال۔ مزاح نگاروں میں ایک قسم سزا یافتوں کی بھی ہے، وہ مزاح کے پردے میں دیدہ و دانستہ کسی کی پگڑی اچھالنے پر اتر آتے ہیں، اور اگر وہ شخص جسے وہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں صاحب رسوخ ہو تو یہ قانون کی گرفت میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے ایسے مزاح نگاروں کو عدالت میں سزا پاتے بھی دیکھا ہے۔ برافروختہ مزاح کار وہ ہیں جنہیں واقعی کسی سے رنج ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ یہ لوگ مزاح کی آڑ لے کر انتقام لیتے ہیں، اور اگر فریق ثانی بے بس و بے کس انسان ہو تو یہ اور بھی بپھرتے ہیں، یہاں تک کہ اس غریب کا جینا حرام کر دے۔ آخری قسم فروختہ مزاح کاروں کی ہے، انہیں کوئی صاحب زر خرید کر کسی کی تذلیل پر معمور کر دیتا ہے۔ تقسیم سے ذرا پہلے کی بات ہے کہ ایک اخبار دلی کی ایک برگزیدہ شخصیت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ برسوں یہ سلسلہ جاری رہا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو ہر ماہ ایک خاصی رقم اس بات کی ملتی تھی کہ وہ مزاح میں ان صاحب کی گد بناتے رہیں۔ آج نہ وہ ایڈیٹرز ہیں اور نہ ہی وہ صاحب۔ آخری قسم کے ان مزاح کاروں کی ہے جن کے جو شکست یافتہ کہلاتے ہیں، یہ اپنی رفیق حیات کی چرب زبانی اور تند مزاجی سے زچ ہو کر صاف گوئی پر اتر آتے ہیں، اور بیوی کی برتری اور اپنی کمتری کے تحت وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہر شریف شوہر پر صادق آتی ہے۔ ان کی صحیح تعریف و توصیف حضرت اکبر الہ آبادی نے نہایت ہی خوبصورت شعر میں فرمائی ہے۔ اکبر کے دب سکا نہ دشمن کی فوج سے، اکبر کے دب سکا نہ دشمن کی فوج سے، بیچارہ دب کے رہ گیا بیوی کی نوچ سے۔ ہم آئندہ ہفتے پھر کچھ دلچسپ باتیں لائیں گے یادوں کا جشن سے، سماعت کیجیے گا۔